बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस मुसर्रत हलाली की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस मुसर्रत हलाली पेशावर हाई कोर्ट में बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175A(13) के तहत दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच इस अहम तैनाती के हवाले से हमें आगाह करेंगे। जी अदील, कहिएगा। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली खातून जज हैं जिन्हें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे पर तैनात किया गया है। इससे कबल यानी जस्टिस रूहुल अमीन जो कि एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बने थे, तो उसके बाद इनको कायम मुकाम चार्ज दिया गया था, क्योंकि ये जस्टिस रूहुल अमीन के बाद सीनियर तरीन जज थी। तो उसके बाद जब इन्हें कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बनाया गया, तो उसके बाद फिर ये मामला जुडिशल कमीशन में आया और जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बाद ये मामला सदर पाकिस्तान के पास आया। तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मोहतरमा जस्टिस मुसर्रत हलाली की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी है और वो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभा रही थी। तो अब वजारत कानून की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन के बाद वो बाकायदा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालेंगी। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। क्या आपने दस्तावेजात जमा करवा दी हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तो है कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। अटारनी जनरल स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ते और गैर रस्मी तौर पर भी राब्ता किया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, इस समाअत के बारे में बताइएगा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जो आइनी दरखास्तें थी उस मुकदमे की समाअत हुई और आज इस समाअत में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ख़त्म नहीं किया और ताहुक्म सानी अब ये स्टे ऑर्डर बरकरार रहेगा, इस कानून पर अमल दरामद नहीं होगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल को कि वो जो इस कानून साजी के दौरान होने वाली जो पार्लिमानी कार्रवाई है और साथ में कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड है वो भी कल तक हर सूरत जमा करवा दें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से मोहलत की इस्तदा की गई और आज ये कहा गया कि स्पीकर ऑफिस को ख़त लिखा था लेकिन ताहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ। कभी इम्कान है कि आज शाम तक रिकॉर्ड मिल जाएगा और कल तक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया जाएगा। लिहाजा आज की समाअत में जो बुनियादी तौर के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने इस तरह की बेंच से वो ये थी कि इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए और इसी पर उन्होंने दलाइल दिए और बाकायदा जो तहरीरी दरख्वास्त थी वो उन्होंने उसका प्रेयर भी पढ़ी और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम आइनी और कानूनी मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देता। हम बेंच की तरफ से सख्त रिमार्क्स दिए गए और ये कहा गया कि ये कैसे एक पंडोरा बॉक्स नया खुल जाएगा कि अगर हर दरख्वास्त के ऊपर नया बेंच या फुल कोर्ट बेंच बनाने की तश्कील की इस्तदा की जाती रही तो यूँ तो हर मुकदमे जो किसी भी एक्ट के ख़िलाफ़ कानून साजी के ख़िलाफ़ जब दरख्वास्तें आती हैं हाई कोर्ट्स में आएँ सुप्रीम कोर्ट में आएँ तो यूँ तो हमेशा एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दिस इज़ अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों, क्योंकि ये 2 अहम जो आइनी इदारे हैं और जो रियासत के 2 सतून हैं पार्लियामेंट और अदलिया, ये उनमें इख्तियारात से मुतल्लिक केस है। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम अवेलेबल जजेस हैं 15 जजेस उनका फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। ताहम जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये कोई वजह नज़र नहीं आती, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है कि ये नई अपनी नौयत का मुनफरिद केस है। इससे पहले भी हाई कोर्ट्स में कानून साजी चैलेंज होती रही और उसके ऊपर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट अहकाम जारी करते रहे। साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी हैं उन्होंने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये कोई अपनी नौयत का मुनफरिद केस नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के केसेस आते रहे। ये बताया जाए कि क्या कभी पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को अमेंड किया या नहीं किया, इसके हवाले से बताया जाए तो अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि सबसे पहले जब 1956 में आइन बनाया गया था तो उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जब तक नया कानून नहीं बन जाता रूल्स से मुतालिक तब तक अपने जो रूल्स हैं वो खुद बनाए और उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस ही चलती रही और उसके बाद इसको अमेंड नहीं किया गया। लेकिन अब क्योंकि पार्लियामान ने रूल्स बना दिए हैं और उसमें भी कहा गया कि किसी मनपसंद उसमें या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की गई अदलिया की आज़ादी में, बल्कि एक जो एक शख्स को इख्तियारात है उसको स्ट्रक्चर किया गया है, उसमें एक कमेटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है और एक इज्तिमाई फैसले का कॉन्सेप्ट दिया गया है।
تاہم اس موقع کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے بھی ریمارکس دیے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ پورا جو معاملہ ہے یہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو بند کر دینے سے حکومت نہیں چلتی، یہ سپریم کورٹ میں آ کر بھیگی بلی بن جاتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ اور میڈیا میں ان کی لائن مختلف ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی توہین کرنے والوں کو نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان میں استحکام صرف الیکشن سے ہی آ سکتا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کو بند کر دینے سے حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ جو حکومت کا خیال ہے نا کہ وہ چیف جسٹس کو اور ججز کو ان کو بند کر دے گی اور سپریم کورٹ کے ادارے کو بند کر دے گی اور پھر وہ اکیلے گلیاں اوجڑ سنیاں وچ مرزا یار پھرے کی طرح حکومت کرے گی، یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا، یہ نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ آپ سپریم کورٹ میں آ کے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اور جو ہے وہ پوزیشن ہے، میڈیا کے اوپر آپ کی اور پوزیشن ہے۔ جن لوگوں نے آرٹیکل 68 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کی توہین کی ہے، انہیں نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب آپ ڈر کیوں رہے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پارلیمان آئین ساز ادارہ ہے، پارلیمان نے تمام اداروں کو اختیار تفویض کیا ہے، قانون آیا ہی نہیں اور حکم امتناع دے دیا گیا، قانون پر عمل درآمد روکنا سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا، چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا اختیار نہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے جو کہ آئین کا خالق ادارہ ہے، جو کہ آئین ساز ادارہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، اور تمام ادارے اپنے اختیارات، اپنی فرائض وہ پارلیمان کے ذریعے اس کو چلاتے ہیں، اور پارلیمان نے ہی یہ اختیار تمام اداروں کو تفویض کیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد قانون ہے جس پہ معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی اسٹے آرڈر گرانٹ کر دیا گیا، اور آئین میں یہ بات درج ہے کہ چیف جسٹس کا اختیار بینچز بنانے کا وہ آئین اور قانون کے تابع ہے۔ یہ کلی طور پہ چیف جسٹس کی ثوابدید نہیں ہے، اس میں ایک اجتماعیت کی سوچ ہے، یہ اجتماعی اختیار ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ عمران خان بیرونی اور ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ SCO میٹنگ کے لیے بھارت گئے، بھارت میں بھارتی دہشت گردی پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ بھارتی میڈیا بھی بلاول بھٹو پر تنقید کر رہا تھا، یہاں عمران خان پر بھی بلاول بھٹو پر بھی تنقید کر رہے تھے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ عمران خان غیر ملکی دشمن ممالک کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب SCO کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے بھارت گئے۔ انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس پہ جو بھارتی دہشت گردی تھی اس پہ ڈٹ کے پاکستان کا موقف فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیش کیا۔ بھارتی بھی میڈیا اور چند لوگ وہاں بھارت کے سیاستدان وہ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب پر تنقید کر رہے تھے، یہاں PTI کے مرکزی رہنما بھی کر رہے تھے۔ عمران خان اور PTI نے دورہ بھارت کے دوران نمک حلالی کی ان بھارتی پیسوں کی جو بھارت سے فنڈنگ PTI اور عمران خان کو ملی، ثاقب نثار عمران خان کے لیے من پسند فیصلے لے رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ حکمران سیاسی طور پر ناکام ہے، ان سے عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ نہیں ہو رہا، اداروں کے پیچھے چھپ کر عمران خان پر حملے کی کوشش نہ کریں۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا، عدالت کے کہنے پر ہی مذاکرات کے لیے بیٹھے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کیونکہ سیاسی طور پر ناکام ہو گئے، آپ سے عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اپنے آئینی حق کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ عمران خان اداروں کی احترام کرنے والے شخص ہیں، آپ چھپ کر عمران خان پہ حملے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عدالت کا احترام کرتے ہوئے تحریک انصاف بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس مذاکرات میں بیٹھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی بحالی کے لیے درخواست کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا۔ عدالت نے غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر شہری کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی بحالی کے لیے درخواست۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری شرافت علی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالتی استفسار پر وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار شرافت علی فیصل آباد کا رہائشی اور ایک سیاسی کارکن ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس کا اسمبلی کی بحالی سے کیا تعلق ہے اور غیر ضروری درخواست کیوں دائر کی۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس غیر آئینی تھی۔ ایڈوائس میں اسمبلی کی تحلیل کی وجوہات بیان نہیں کی گئیں۔ عدالت نے استدعا کی ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس کو غیر آئینی قرار دے کر پنجاب اسمبلی بحال کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے درخواست کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا۔ غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر شہری پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ درخواست گزار نے جرمانے کی معافی کی استدعا کی تو جرمانہ بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دیں گے۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا ہے کہ کیا آئین کسی کو اجازت دیتا ہے کہ انصاف نہ کریں؟ پاکستان کے اندر سازش چلتی رہے گی تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ عمران خان کے الزامات پر کسی جانب سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ایسے حالات میں آپ 10 انتخابات کروا لیں، قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آئین پارلیمان کے علاوہ کوئی ری رائٹ کر سکتا ہے؟ آئین کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جسٹس نہ کرے؟ کیا پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی سازش چلتی رہے گی، اگر اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر سے انتشار کم ہو سکے گا؟ آپ اس کے تمام کرتوت جو ہیں ان کو بے نقاب ہونے کے باوجود ان کو ڈریس نہ کیا جائے، ادارے خاموش رہیں، اور جن اداروں کے متعلق وہ بات کرتا ہے میر جعفر صادق، جن اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر وہ کہتا ہے کہ فلاں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی جواب آنا چاہیے۔ ایسے حالات میں آپ 10 انتخابات کروا لیں، قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما حماد حسن نے کہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل آئسولیشن میں جا چکے ہیں، IMF پروگرام کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ جس طرف یہ جا رہے ہیں روپیہ مزید کمزور ہوگا۔ فوری طور پر تمام اسمبلیوں کو تحلیل کر کے معاملات نگران حکومتوں کے حوالے کیے جائیں۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ہم ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کے اندر جا چکے ہیں۔ IMF کے ساتھ پروگرام کا اب پتہ لگا کہ دور دور تک کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ اور اس سارے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سارے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی امپورٹ کی ریسٹرکشنز، یعنی جو خام مال کی ریسٹرکشنز ہیں، ان پہ مزید بندش آئے گی۔ آپ کا روپیہ خدا نہ خواستہ مزید کمزور ہوگا۔ آپ کے ملک میں مہنگائی اور بڑھ سکتی ہے اور بڑھے گی جس طرف یہ جا رہے ہیں۔ معاشی ترقی جو منفی ہے وہ مزید منفی جائے گی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور کے اوپر تمام اسمبلیوں کو تحلیل کر کے وفاق میں بھی کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے کیا جائے۔ مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہر طرف انارکی پھیل جائے کہ ملک کی 70% آبادی کو آئینی، قانونی اور منتخب حکومتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی سے ملاقات کے موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب شہباز شریف حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایون فیلڈ لندن آج کل سپریم کورٹ کے خلاف سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ نواز شریف کی لندن بیٹھ کر سپریم کورٹ کے خلاف سرگرمیاں پاکستانی کمیونٹی کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ حکومت کے پاس الیکشن کروانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ مشتاق غنی نے پرویز الہی کے گھر پر حملے کی مذمت کی۔ IMF بورڈ کے 17 مئی تک اجلاس میں پاکستان ایجنڈے میں شامل نہیں۔ سٹاف لیول معاہدہ نہ ہونے پر عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق سٹاف لیول معاہدہ نہ ہونے پر عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ IMF سے معاملہ طے نہ ہونے پر بجٹ سازی کا عمل شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ IMF دوست ملکوں کی فنڈنگ کی یقین دہانی سے بھی مطمئن نہ ہوا۔ پاکستان نے مزید $1 ارب کی فائنینسنگ کا پروگرام بھی ناکافی نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے IMF سے 90 جائزے کے لیے بیشتر شرائط پوری کی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 9 فروری کو ہونا تھا، جو تاخیر کا شکار ہے۔